قدیم زمانے میں ایک وسیع سلطنت تھی جس کے شہر بلند دیواروں، پتھریلے میناروں اور نیلے گنبدوں سے ایسے جگمگاتے تھے جیسے سورج ان پر ٹھہر گیا ہو۔ اس سلطنت میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو بہت خدا ترس اور نیک دل تھا، مگر پچھلے کئی مہینوں سے اس کے چہرے پر گہری فکر چھائی ہوئی تھی۔ تخت کے دائیں جانب ایک شاندار اور طاقتور باز بیٹھا رہتا تھا جس کی تیز نگاہیں ہر حرکت کو پہلے ہی بھانپ لیتی تھی۔ یہ باز اسے برسوں پہلے ایک اللہ والے بزرگ نے تحفے میں دیا تھا اور ساتھ نصیحت بھی کی تھی کہ عدل چھوڑو گے تو سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب سلطنت میں قحط نے پنجے گاڑ لیے تھے اور بغاوت کی سرگوشیاں بازاروں تک پہنچ چکی تھی۔ نہریں سوکھنے لگی، کھیت زرد پڑ گئے اور اناج کے دام آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ بادشاہ رات کے آخری پہر محل کی چھت پر کھڑا ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر رہنمائی مانگتا۔ ایک ایسی ہی رات باز نے زوردار چیخ ماری اور پر پھڑا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ نے دل میں لرزش محسوس کی اور ایسا سے کہا، اے میرے رب کے حکم سے چلنے والے ساتھی، مجھے سچ دکھا۔ باز کھڑکی سے باہر نکلا اور اندھیرے میں ایک سمت میں دائرہ بناتا ہوا غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے اسی لمحے فیصلہ کیا کہ وہ بھیس بدل کر خود سفر کرے گا اور سلطنت کی حالت اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگلی صبح اس نے سادہ لباس پہنا، تلوار چھپائی اور گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے نکل پڑا۔ اس نے محافظوں کو شہر کے دروازے پر ہی واپس بھیج دیا تاکہ کوئی اس کی پہچان نہ کر سکے۔ ریگستانی ہوا اس کے چہرے سے ٹکراتی رہی مگر اس کے قدموں میں لرزش نہ آئی۔ کچھ ہی دیر بعد نیلے آسمان میں باز ابھرا اور ایک خاص سمت میں پرواز کرنے لگا۔ بادشاہ نے گھوڑے کی لگام کس کر پکڑی اور اسے راستے پر بڑھاتا ہوا تیزی سے چلتا گیا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد اسے دور رایت میں ایک بوسیدہ خیمہ نظر آیا جس کے باہر مایوسی کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خیمے کے پاس ایک بیوہ عورت بیٹھی تھی جس کی آنکھوں میں بھوک اور بے بسی ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور نرمی سے پوچھا کہ بہن، تم اس سنسان جگہ پر کیوں بیٹھی ہو؟ عورت نے کانپتی آواز میں بتایا کہ اس کے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا۔ بادشاہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا راشن اور مشکیزہ اس عورت کے حوالے کر دیا۔ باز قریب ایک ریت کے ٹیلے پر اترا اور پنجے مار کر زمین کو کریدنے لگا۔ بادشاہ نے باز کے اس اشارے کو سمجھا اور کھدائی کروانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں وہاں سے ٹھنڈا پانی اور میٹھا پانی ابل پڑا۔ بیوہ عورت سجدے میں گر گئی اور بار بار کہنے لگی کہ میرا رب واقعی سننے والا ہے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ کچھ فاصلے پر اسے ایک سایہ دار درخت کے نیچے سفید پوش فقیر بیٹھا دکھائی دیا جو تسبیح کے دانے پھیر رہا تھا۔ فقیر نے سر اٹھا کر کہا، اے مسافر، تمہارے قدم تمہیں بڑی آزمائش کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے سلام کیا اور ادب سے پوچھا کہ سلطنت کو تباہی سے کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا کہ جب حکمران کمزور کی فریاد نہ سنے تو زمین بھی برکت روک لیتی ہے۔ اس نے کہا کہ عدل کرو، ذخیرہ اندیزی روکو اور اللہ پر توکل رکھو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ بادشاہ نے عاجزی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ میں لوٹ کر سب کو بدل دوں گا۔ باز آسمان میں بلند ہو کر دائرہ بنانے لگا جیسے اس وعدے کی گواہی دے رہا ہو۔ واپسی کے سفر میں بادشاہ ہر بستی میں رکا اور لوگوں کو دکھ درد سنتا رہا۔ اس نے بیماروں کے لیے حکیم مقرر کیے اور بھوکوں میں کھانا تقسیم کروایا۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی جو صرف اصلاح کے لیے تھی۔ کئی دنوں بعد جب وہ محل پہنچا تو اس نے فوراً وزیروں اور مشیروں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ وزیروں کے چہرے زرد پڑ گئے جب بادشاہ نے سخت لہجے میں احتساب کا اعلان کیا۔ اناج کے گودام کھول دیے گئے اور ذخیرہ اندوزوں کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قاضیوں کو حکم دیا گیا کہ ہر مظلوم کی فریاد سنی جائے۔ کچھ ہی ہفتوں بعد بادل گہرے ہونے لگے اور موسلادھار بارش برسنے لگی۔
खुशक जमीन सैराब हुई और खेतों में सब्जा लहराने लगा। बादशाह रात को महल की मस्जिद में जाकर अल्लाह के हजूर झुकता रहा। बाज हमेशा इसके करीब बैठकर शहर पर नजर रखता था। एक दिन वही फकीर दोबारा आया और मुस्कुरा कर बोला कि तुमने आजमाइश को नेमत बना लिया। बादशाह ने जवाब दिया कि यह सब मेरे रब का करम है। फकीर ने दुआ दी और खामोशी से शहर से निकल गया। सल्तनत में अमन लौट आया और काफिले तिजारत के लिए आने लगे। बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान करवाया कि अब से हर हफ्ते वो खुद रिया की शिकायत सुनेगा, ताकि कोई मजलूम खामोश ना रहे। वजीरों और अमीरों में खुलबुली मच गई, क्योंकि पहली बार इक्तदार का हिसाब लिया जा रहा था। बाज बुलंद सतून पर बैठकर सब कुछ देखता रहा और कभी कभी अचानक चीख कर किसी आने वाले खतरे की खबर दे देता था। एक दिन बाज ने परों को फड़फड़ाया और महल के शुमाली बुर्ज की तरफ झपटा। बादशाह फौरन समझ गया कि सल्तनत में कोई साजिश चल रही है और इसने अपने खास सिपाहियों को खामोशी से सल्तनत में रवाना किया। सिपाहियों ने सल्तनत में जाकर देखा कि कुछ ताजिर अनाज छुपा कर कीमतें बढ़ाने की तैयारियों में मसरूफ थे, ताकि कहत के दिनों में फायदा उठाया जा सके। बादशाह ने इन्हें अदालत में पेश किया और अवाम के सामने सजा दिलवाई, ताकि सबको सबक मिले। इसी दौरान सरहदी इलाकों से खबरें आई कि चंद कबाइल बगावत पर उतर आए हैं। बादशाह ने बाज के साथ लश्कर के साथ रवाना होने का फैसला किया। वो जानता था कि अगर रिया को यह दिखाई दे कि बादशाह इनके साथ खड़ा है, तो दिलों में खौफ की बजाय हौसला पैदा होगा। रेगिस्तानी रास्तों पर चलते हुए लश्कर कई दिनों तक धूप और प्यास सहता रहा, मगर बादशाह हर सिपाही का हाल पूछता था। रात के वक्त वो आग के पास बैठा सब काफिले के लोगों को सब्र की तलकीन करता था। बाज अंधेरे आसमान में चक्कर लगाता रहा, जैसे दूर छुपी खतरनाक निगाहों पर नजर रखे हुए है। अचानक बाज ने नीची परवाज की और खैमों के करीब जोर से चीखने लगा। बादशाह उठा और फौरन पहरेदारों को चौकस कर दिया। थोड़ी ही देर में मालूम हुआ कि दुश्मन के चंद जासूस अंधेरे में हमला करने वाले थे, और यूं बाज की बर वक्त खबर ने पूरे लश्कर को बड़े नुकसान से बचा लिया। सिपाहियों के दिलों में इस परिंदे की इज्जत और भी बढ़ गई। सब ने कहा कि यह वाकई अल्लाह की खास निशानी है जो हमारे बादशाह के साथ भेजी गई है। अगली सुबह जब सूरज निकला तो सामने पहाड़ी टीलों के पीछे बाकी कबाइल के खीमे दिखाई देने लगी। बादशाह ने लड़ाई से पहले पैगाम भिजवाया कि वो खून रेजी नहीं चाहता, बल्कि इंसाफ से बात हल करना चाहता है। कबाइल के सरदारों को हैरत हुई, मगर वो मुज़ाकरात के लिए आने पर आमादा हो गए। बादशाह ने इनकी शिकायत सुनी तो मालूम हुआ कि कुछ मुकामी हाकिम इन पर जुल्म कर रहे थे। बादशाह ने फौरन इन जालिम हाकिमों को ओहदे से हटाने और कबाइलों को इनका हक देने का ऐलान किया। सरदारों की आंखों में हैरत और एहतराम एक साथ झलकने लगा। कबाइल के सरदारों ने कहा कि अगर हमें इंसाफ मिले तो हमें लड़ाई की जरूरत नहीं। यूं बगैर तलवार उठाए एक बड़ा फितना खत्म हो गया। बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वापसी का हुक्म दिया। बाज आसमान में बुलंद होकर देर तक चक्कर लगाता रहा, जैसे अमन की गवाही दे रहा हो। बादशाह की सल्तनत वापसी पहुंचने पर अवाम ने खुशी से शहर के दरवाजों पर चिरागा किया। बादशाह ने सबको कहा कि यह कामयाबी मेरी नहीं बल्कि इस रब की है जो अदल को पसंद करता है। कुछ दिनों बाद वही फकीर दोबारा आया और खामोशी से महल के दरवाजे पर खड़ा हो गया। पहरेदारों ने अतला दी तो बादशाह खुद चलकर इसका इस्तकबाल करने आया। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने अपने इम्तिहान में साबित कदमी दिखाई है। बादशाह ने कहा कि मैं हर रोज डरता हूं कि कहीं गरूर मेरे दिल में ना आ जाए। फकीर ने जवाब दिया कि जो इंसान इस खौफ को जिंदा रखे वो कभी गुमराह नहीं होता। इसने बादशाह को दुआ दी और फिर शहर की गलियों में गुम हो गया। बाद ने इसके जाने के बाद आसमान की तरफ एक लंबी प्रवाज की। वक्त गुजरता गया और सल्तनत में खुशहाली की जड़ें मजबूत होने लगी। बादशाह रातों को अपने कमरे में बैठकर रिया के खत पढ़ता और खुद जवाब लिखवाता था। बाज अक्सर खिड़की के किनारे बैठकर खामोशी से इसे देखता रहता था।
ایک دن بادشاہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اے میرے ساتھی، تو نے مجھے بہت بار اندھیروں سے نکالا ہے۔ بعد نے ہلکی سی آواز نکالی جیسے جواب دے رہا ہوں۔ دربار کے لوگ اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ تعلق عام نہیں بلکہ رب کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ برسوں بعد جب بادشاہ بوڑھا ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے کو پاس بلا کر حکومت کے اصول سکھانے شروع کیے۔ اس نے کہا کہ بیٹا، طاقت سے زیادہ اہم انصاف اور عاجزی ہے۔ اس نے بیوہ عورت اور فقیر کے واقعات سنائے تاکہ وہ کبھی ریا کو نہ بھولے۔ شہزادہ خاموشی سے سنتا اور دل میں یہ باتیں بٹھاتا گیا۔ بعض اب بھی محل میں موجود تھا، اگرچہ اس کے پروں میں عمر کی جھریاں آ چکی تھی۔ ایک شام بادشاہ محل کی چھت پر بیٹھے سورج کو ڈوبتا دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے ایسا سے کہا کہ ہر عروج کو زوال ہے مگر نیکی کی یاد باقی رہتی ہے۔ شہزادے نے سر ہلا کر کہا کہ میں آپ کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا۔ باز نے ہلکی سی پرواز کی اور پھر واپس آ کر ستون پر بیٹھ گیا۔ چند ہی دنوں بعد بادشاہ بیمار پڑ گیا اور پورے شہر میں دعا کی اپیل کی گئی۔ لوگ مسجدوں میں جمع ہو کر اس کے لیے شفا مانگنے لگے۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اگر میں نہ رہوں تو عدل کو زندہ رکھنا۔ اس نے باز کی طرف دیکھا جو خاموشی سے قریب بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی نمی دکھائی دیتی تھی، جیسے وہ سب سمجھ رہا ہو۔ بادشاہ نے آخری بار کہا کہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور پورا محل سستیوں سے بھر گیا۔ شہر کے ہر کونے میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ باز نے بلند آواز میں چیخ ماری جو کئی دیر تک گونجتی رہی۔ لوگوں نے اسے وفاداری کا آخری سلام سمجھا۔ شہزادہ تخت پر بیٹھا تو اس نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ وہ اپنے والد کے راستے پر چلے گا۔ اس نے گوداموں کا حساب لیا اور عدالتوں کو مزید مضبوط کیا۔ بعض اکثر نئے بادشاہ کے پاس بیٹھ کر شہر پر نظر رکھتا۔ نئے بادشاہ نے تخت سنبھالتے ہی اعلان کیا کہ وہ ہر مہینے مختلف شہروں کا دورہ کرے گا تاکہ ریا کی حالت خود دیکھ سکے۔ اس نے دربار کے دروازے عام لوگوں کے لیے کھول دیے تاکہ کوئی شخص خوف کے بغیر اپنی شکایت بیان کر سکے۔ بعض شہزادے کے ساتھ ساتھ رہتا اور کبھی کبھی بلند آواز میں چیخ کر کسی خطرے کی پیشگوئی اطلاع دے دیتا تھا۔ ایک دن اس نے غیر معمولی بے چینی دکھائی اور بار بار محل کے مغربی برج کی طرف پرواز کرنے لگا۔ شہزادے نے فوراً سپاہیوں کو وہاں بھیجا تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ خفیہ طور پر اسلحہ جمع کر رہے تھے۔ شہزادے نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ انہیں قید کیا جائے۔ درباریوں نے یہ دیکھ کر سکھ کا سانس لیا کہ حکومت اب بھی شفاف اور رحم دل ہے۔ کچھ عرصے بعد سرحدی علاقوں میں بغاوت چھڑ گئی اور قافلوں پر حملے شروع ہو گئے۔ شہزادے نے پہلے تحقیق کروائی اور معلوم کیا کہ یہ سب لٹیروں کے ایک گروہ کی کارستانی ہے۔ اس نے لشکر بھیجنے سے پہلے علماء اور مشیروں سے مشورہ کیا تاکہ فیصلہ جلد بازی میں نہ ہو۔ سب نے متفق ہو کر کہا کہ طاقت کے ساتھ ساتھ عدل اور صلح کی کوشش بھی ضروری ہے۔ شہزادے نے اعلان کیا کہ جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے انہیں معاف کر کے محنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ یہ پیغام دور دراز علاقوں تک پہنچا اور کئی لوگ خود ہی واپس آ گئے۔ کچھ دنوں بعد لٹیروں نے ہتھیار ڈال دیے اور خون ریزی کے بغیر فتنہ ختم ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور سلطنت میں تجارت پہلے سے زیادہ بڑھنے لگی۔ نئے بازار تعمیر ہوئے اور دور دراز سے قافلے آنے لگے۔ کسانوں کو قرضے دیے گئے تاکہ وہ اپنی زمین دوبارہ آباد کر سکے۔ یتیم خانوں اور مسافر خانوں کی بنیاد رکھی گئی تاکہ کوئی بے سہارا نہ رہے۔ شہزادے نے اپنے والد کی قبر پر جا کر دعا کی اور وعدہ کیا کہ وہ عدل کا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ باز قبر کے قریب ایک ستون پر بیٹھا رہا جیسے اس خاموشی عہد کا گواہ بن رہا ہو۔ رات کو باز نے نئے بادشاہ کے کمرے میں بیٹھا خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کچھ عرصے بعد شدید آندھیوں اور طوفانوں نے کچھ علاقوں کو نقصان پہنچایا اور کئی گھر گر گئے۔ شہزادے نے فوراً امدادی قافلے روانہ کیے اور خود بھی متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ اس نے زخمیوں کے لیے طبی امداد اور خیمے لگوائے اور بے گھر لوگوں کو اناج تقسیم کروایا۔ لوگ اس کے ہاتھوں میں پانی اور دعا دیکھ کر رو پڑتے اور دعائیں دیتے تھے۔
बाज इन इलाकों में खास तौर पर चौकस रहता और किसी अजनबी हरकत पर फौरन शोर मचा देता था। चंद ही हफ्तों में तबाहशुदा बस्तियां दोबारा आबाद होने लगी। शहजादे ने सबके सामने कहा कि ये मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। रिया के दिलों में इसके लिए मोहब्बत मजीद बढ़ गई। इसी रात जब बादशाह सोया तो बादशाह ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा जो मुस्कुरा कर इसकी तरफ देख रहे थे। बादशाह घबरा कर उठा और फौरन वजू करके 2 नफल अदा की। इसने दुआ मांगी कि ए रब, मुझे भी इसी रास्ते पर कायम रखना जो तूने मेरे वालिद को दिखाया था। बाज खिड़की के पास बैठा हुआ खामोशी से ये सब मंजर देख रहा था। सुबह होने पर बादशाह ने इस ख्वाब की नसीहत समझा और मजीद आजिज़ी इख्तियार करने का फैसला किया। इसने अपने वजीरों को ताकीद की कि कभी रिया से दूर न हो। बादशाह बाज को अपने हाथ से खुराक देता और इसके लिए अलग जगह बनवाई गई थी। वो अक्सर इसके सर पर हाथ रखकर अपने वालिद की बातें याद करता था। कुछ दिन बाद बाज की अचानक मौत हो गई और पूरे महल में उदासी छा गई। बाज की मौत के बाद कई दिन तक महल की फजा सोगवार रही और हर सतून, हर छत और हर सहन में इस वफादार परिंदे की याद खामोशी से गूंजती महसूस होती थी। बादशाह ने इसे बाग के एक गोशे में दफन करवाया और वहां एक यादगारी पत्थर नस्ब करवा दिया। अवाम ने इसे वफादारी की अलामत समझा। यूं इस सल्तनत की तारीख में यह दास्तान एक मिसाल बन गई कि जब हुक्मरान आजिज़ी इख्तियार करे, अल्लाह पर भरोसा रखे और रिया को अपनी जिम्मेदारी समझे तो कहत भी टल जाता है और फितना भी अमन में बदल जाता है। लोग नस्ल दर नस्ल ये किस्सा सुनाते रहे कि एक बादशाह, एक बाज और रब की आजमाइश ने कैसे एक सल्तनत को बचा लिया। और हर कहानी के आखिर में यही कहा जाता है कि असल ताकत तलवार में नहीं बल्कि इंसाफ, दुआ और सच्चे दिल में होती है। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में अपनी राय दें और हमारा चैनल स्टोरी टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे।